أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وهكذا صالح عليه السلام قال لقومه لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي فلم تنفعوا بذلك لأنكم لا تحبون الحق فلا تتبعون ناصحا. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولكن لا تحبون الناصحين. وقد ذكر بعض المفسرين قد ذكر بعض أن كل نبي هلكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم حرم مکہ واللہ تعالی اعلم. اب اس روایت مبارک میں قرآن مقدس کی اس آیت میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو فرمایا: لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، میں نے تم کو پہنچا دیا اللہ کا پیغام، اپنے رب کا پیغام برابر تم کو پہنچایا اور تمہیں نصیحت بھی کی، لیکن تم لوگوں نے اللہ کے اس حکم سے اور میری اس دعوت سے نصیحت سے فائدہ نہ اٹھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم حق کو پسند نہیں کرتے، تم حق کی نصیحت کرنے والوں کی بھی اتباع نہیں کرتے. اس لیے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم ایسی قوم ہو کہ حق کی نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو، حق بات کہنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک وقت ذکر بعض المفسرین، بعض مفسرین کرام نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو پیغمبر، جو اللہ کے نبی بھیجے گئے اور ان کی امتیں جو تھیں وہ ہلاک و برباد ہو گئیں، اس کے بعد وہ اللہ کے پیغمبر مکہ شریف میں تشریف لے آتے تھے، حرم میں رہتے تھے اور حرم میں قیام فرماتے تھے اور یہی موت آتی تھی. اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ بہت سارے پیغمبر اللہ کے نبی جو ہیں ان سب کی موت جو ہے وہ اللہ کے حرم میں آئی. تو جب ان کی قومیں ہلاک و برباد ہو گئیں تو پھر وہ اپنے ان علاقوں کو چھوڑ کے وہاں کوئی رہا نہیں، کس کو ہدایت کریں، کس کو دعوت دیں، تو وہ اللہ کے حرم میں آ جاتے تھے اور آخری زندگی جو ہے وہ حرم میں گزار دیتے تھے. کیونکہ حرم کے اندر زندگی گزارنا اور حرمین الشریفین میں موت کا آنا جو ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان پہ آئے تو بہت بڑی نعمت. اور اپنے عالم جو تھے یہاں درس دیتے تھے ابو عمر، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خطائیں اور غلطیاں معاف فرمائیں. کیونکہ موت کا مقام جو ہے بڑا سخت مقام ہوتا ہے اور سب نے مرنا ہے اور سب نے اسی راستے پہ جانا ہے. یہ ہمارے ساتھ یہاں درس دیتے تھے، ہم صاحب ہی تھے، تو آج ہی ان کی وفات ہو گئی اور عشاء کے بعد ان کا جنازہ ہوگا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ایمان پہ موت عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پہ ہو اور پھر دفن حرمین الشریفین میں ہو تو بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی کافر ہے، کتنے کافر مر گئے حرم میں دفن ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں. کتنے مشرک مر گئے حرم میں دفن ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اگر کوئی کافر ہے اور مشرک ہے اس کے لیے تو جہنم ہے، چاہے وہ حرم میں فوت ہو، چاہے مکے میں فوت ہو، چاہے مدینے میں فوت ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر موت ایمان پہ آ جائے اور پھر سرزمین حرم بھی مل جائے تو سبحان اللہ کہ اس کی دفن کفن اور پھر مسجد الحرام یا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنازہ ہو اور لاکھوں بندے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں تو بہرحال اس کی رحمت سے کبھی لا امید نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اتنے بڑے اجتماعات میں
کوئی تو اللہ والا ہوتا ہے، کوئی مخلص ہوتا ہے، کوئی رزق حلال کھانے والا ہوتا ہے، کوئی اللہ کے آگے فریاد کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد سے ساری حاضرین کا بھلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ علماء انبیاء حرم آ جاتے تھے اور پھر حرم مکہ میں رہتے، وہی فوت ہوتے۔ وقد قال الامام محمد حدثنا وكيع قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال هذا وادي عسفان قال لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بقرات ختمهن الليف أذرهم الأباء وأرضيتهم النمار يلبون بحجون البيت العتيق۔ هذا حديث غريب من هذا الوجه لم يخرجه أحد منهم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ مسند امام احمد رحمت اللہ علیہ نے، امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند سے روایت نقل فرمائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی عسفان، اب بھی عسفان مکہ مدینے کے راستے میں جائیں تو اب بھی وادی مشہور ہے، موجود ہے، جب آپ حج کے سفر میں وہاں سے گزرے تو آپ نے حضرت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا ابا بکر ای واد ھذا، یہ کون سی وادی ہے؟ حضرت اصل بات یہ ہے کہ حضور کو تو علم تھا، لیکن سوال کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ ہو جائے کہ وہ خاص بات ہے نا جو حضور کرنا چاہتے ہیں، وہ خاص چیز ہے جو حضور بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ ابا بکر یہ کون سی وادی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ ھذا وادی عسفان، یہ وادی عسفان ہے۔ قال لقد مر به هود وصالح علیہم السلام، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہم السلام یہاں سے گزرے ہیں، اونٹنیوں پہ ہیں، اور ان کی مہار جو ہے وہ رسی کی بنی ہوئی ہے، لیف کہتے ہیں یہ آپ جو مونج ہوتی ہے نا جس کی رسیاں بناتے ہیں، اور ابا جو ہے اوپر ہے، اور چادریں جو ہے ان کی نمار ایک قسم کا کپڑا ہے، اس کی چادر ہے، جو لبون یحجون البیت العتیق، اور وہ بھی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، تو لیکن یہ حدیث جو ہے غریب ہے، یعنی اس میں غرابت ہے اور یہ قابل استناد نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ ایسی روایات اور بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے کہ موت کے بعد تو کسی پہ حج ہوتا ہی نہیں، یعنی حج کی فرضیت زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، موت کے بعد نہ نماز ہے نہ حج ہے۔ اچھا، لیکن اسی طرح جیسے جنت میں کوئی نماز روزہ کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ والے جو ہے وہاں بھی پڑھیں گے، اللہ والے جو ہے وہاں بھی قرآن پڑھیں گے، تلاوت قرآن ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک محبت ہے اللہ کے بندوں کو، اللہ کے قرآن کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، ایک حلاوت ہے، ایک لذت ہے، وہ کیسے حاصل ہو؟ تو لہٰذا وہ اپنی محبت میں پڑھیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ موت کے بعد تو کوئی حج نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ ہم شہداء کی ارواح کو اجازت دیتے ہیں اور وہ چرتے ہیں اور پھرتے ہیں اور سیر کرتے ہیں اور پھر اپنے قنادیل میں آ جاتے ہیں، تو اسی طرح انبیاء کا شان جو ہے وہ تو شہداء سے بھی زیادہ ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وہ ایک الگ عالم ہے، جیسے عالم ارواح ہے، اسی طرح عالم دنیا ہے، اسی طرح عالم برزخ ہے، اسی طرح عالم آخرت ہے، اسی طرح ایک عالم مثال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یعنی عالم مثال کی کیفیات میں یہ چیزیں دکھلاتے ہیں۔ تو بہرحال حقیقت کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ جو چیز صحیح روایات میں یا صحیح احادیث مبارک میں آ جائے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور زیادہ بحث کی
یا زیادہ تحقیق کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے اس عالم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ دوسرا عالم ہے، عالم برزخ۔ تو اب عالم برزخ جو ہے وہ مغیبات میں سے ہے، تو اس کا تو اتنی علم ہوگا جتنی اللہ کھولیں گے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائیں گے، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بتلائیں گے تو اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب دیکھیں نا جی کہ جہاں دنیا میں بھی انگور ہیں اور جنت میں بھی انگور ہوں گے، اب یہ مانا تھوڑا ہے کہ وہ دنیا والے انگور ہوں گے، انگور تو ہوں گے لیکن جنت کے انگوروں کا ان کے ساتھ کیا تشابہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یہاں بھی انار ہیں اور جنت میں بھی انار ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں بھی بڑی خوبصورت عورتیں ہیں لیکن جنت میں بھی ہوں گی، لیکن ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے، ان کا آپس میں کیا مثال ہے؟ اب دیکھیں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں جو عورتیں ہیں انہوں نے 70 لباس پہنا ہوا ہوگا، یعنی ایک لباس پھر لباس پھر لباس پھر لباس۔ آپ نے یہاں دیکھا ہے نا کہ بڑے بڑے جو قیمتی لباس ہوتے ہیں تو وہ تا در تا ہوتے ہیں کہ ایک اندر کپڑا ہے پھر اس کے اوپر ہے پھر اس کے اوپر ہے، تو وہ اسی طرح 70 لباس کا ایک لباس بنے گا، لیکن اس کے باوجود 70 لباس کے اندر اس کا بدن نہیں بلکہ بدن کے اندر جو ہڈی ہے اور ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہ بات ہم مان لیں گے اس لیے کہ حدیث مبارک، ورنہ ہم کوئی سوچ ہی نہیں سکتے، نہ کسی کا دماغ پہنچ سکتا ہے کہ بھئی کیسے ہوگا۔ اچھا ایسے تو دنیا میں بھی یعنی مثالیں دیتے ہیں بعض لوگ کہ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کی رگوں میں باقاعدہ خون دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پانی پیئیں تو گردن سے اترتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایسی باتیں ہم نے تو نہیں دیکھی، سنی ہیں کتابوں میں، لیکن بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عالم دنیا ہے، عالم دنیا الگ ہے اور عالم آخرت الگ ہے اور عالم برزخ الگ ہے۔ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کی سارا جہان وہی ماں کا پیٹ ہے اور اتنی سی جگہ، جب باہر آ جاتا ہے تو اتنی بڑی دنیا کو دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اس عالم میں جائیں گے تو پھر اللہ وہ چیزیں بھی سمجھا دیں گے۔ اب ہماری سمجھ سے یا ہماری عقل کی میزان سے نہیں تولی جا سکتی، ہمارے عقل کی ایک حد ہے اور وہاں وہ حدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہاں صرف ایمان ہے جو کام آتا ہے کہ بھئی جو اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن میں موجود ہے کہ جنت ارضها السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ میری ایک جنت جو ہے اس کا عرض اتنا ہے کہ 7 آسمان بچھا دو 7 زمینیں بچھا دو یہ عرض بنے گا۔ جب یہ عرض ہے تو طول کتنا بڑا ہوگا؟ اب آمنا باللہ ہمارا ایمان ہے۔ اب بلا وجہ کوئی آدمی عقل لڑاتا پھرے کہ جناب یہ 7 آسمانوں سے بھی وہ بڑی ہے 7 زمینوں سے بڑی ہے بھی موجود تو کہاں ہے، تو کس کے اوپر رکھی ہوئی ہے؟ اب یہ پھر عقل لڑانے والی بات ہے۔ یہ ایسے ہوگا کہ جیسے کوئی انے کا سوال آپ پرائمری پاس کو دے دیں بچے کو اور اس کو کہیں گے جناب اس کو حل کرو، وہ غریب کیا کرے گا؟ ٹکرے مار مار کے یا کاپی پھاڑ دے گا یا اپنے دماغ خراب کر دے گا۔ آخر میں خلاصہ یہی نکالے گا کہ استاد ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے۔ تو اسی طرح یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی اور حضور نے ہمیں بتلا دی۔ جب حضور پر ہمارا ایمان ہے تو حضور کی ہر بات پر ہمارا ایمان ہے، ایک کھلی سی بات ہے۔ اسی لیے وہ صابری نے کہا تھا نا کہ بن دیکھے خدا مان رہے ہیں، بن دیکھے دیکھا تو نہیں ہے نا ہم نے خدا کو۔ بڑی عجیب بات کیا گیا بیچارہ چھوٹی سی لفظوں میں، کہتے بن دیکھے تجھے خدا مان رہے ہیں، دیکھنے والے کا کہاں مان رہے ہیں؟ ہم نے تو تمہیں نہیں دیکھا لیکن محمد عربی کا کہنا ہم مان رہے ہیں، تو ہم تو دیکھنے والے کا کہاں مان رہے ہیں؟ تو اب ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن حضور نے دیکھی۔ تو جب حضور پاک نے فرما دیا آمنا باللہ، ہم نے حور عین نہیں دیکھی، سرکار دو عالم نے دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہم نے مان لیا آمنا باللہ کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ صادق ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ امین ہیں، اور پھر ان کی صداقت امانت و دیانت کا دشمن بھی قائل ہے، یعنی ابو جہل جیسا دشمن بھی میرے محبوب کی صداقت پہ اعتراض نہیں کر سکا
ساری دنیا کے کافر مل کے ایک جھوٹ نہیں بنا سکے. یہ تو کہتے رہے کہ جی سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو، یہ بڑی جھوٹی بات ہے، لیکن یہ تو اپنا ایک تعصب ہے. لیکن کسی واقعے میں ایک جھوٹ بھی پیش نہیں کر سکتے، اور ایک مجبور ہو کے کہتے تھے کہ محمد مدنی پاک جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں، امانت والے بھی ہیں، کہ کافر گھر سے نکال رہے ہیں اور حضور کو فکر ہے کہ ان کی امانتیں پہنچ جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کے ایک ایک امانت سمجھا رہے ہیں، یہ فلاں کافر کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور جب میں چلا جاؤں تو سب کو امانتیں پہنچا دینا، کسی کی امانت ضائع نہ ہو جائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں اگر آپ دماغ دوڑائیں گے تو پھر ٹھوکریں لگیں گی، اس کے بعد انجام یہ ہوگا کہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ تھے، علم تھا، پرویز صاحب گمراہ ہو گیا، سلمان رشدی تھا گمراہ ہو گیا، اسی طرح اور بڑے بڑے لوگ تھے گمراہ ہو گئے. اچھا بعد اللہ معاف فرمائے بڑے بڑے عالم، اللہ بس دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پہ فرمائے. ایک بہت بڑے عالم تھے، میں نے بھی ان کی زیارت کی تھی. مجھے بھی اس وقت میں چھوٹا تھا، چھوٹی ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، میرے خیال میں قافیہ وغیرہ پڑھتے ہوں گے، ہدایہ پڑھتے ہوں گے. تو ان کا رسالوں میں اکثر میں مضامین دیکھتا تھا، تو مجھے بہت شوق تھا ان کی زیارت کا. تو میں بہرحال ان کے گھر گیا، ان سے ملا، اور بڑی شفقت سے اور بڑی محبت سے وہ ملے، اور انتہائی سادہ، جیسے ہمارے بزرگان کی صفت ہوتے ہیں، سادہ، کوئی تفاخر نہیں، کوئی بناوٹ نہیں. اچھا انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب تفسیر لکھی ہے قرآن کی، لیکن خدا کی شان یہ ہے، اللہ معاف کرے اب تو فوت ہو گئے بیچارے، رجم کا انکار کر گئے کہ رجم نہیں ہے. اب ایک ایسی ٹھوکر لگی کہ پٹڑی سے اتر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بڑے بڑے علماء، یعنی بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ جناب ایسی یعنی علمی طور پہ جب انہوں نے عقل دوڑایا نا جی، اور جو بات عقل میں نہ آئی بس ٹھوکر لگ گئی. بھائی رجم کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ تو ہے نہیں نا کہ زانی مرد عورت ہو، شادی شدہ ہوں تو ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے. تو اب انہوں نے کہا کہ جناب دیکھو رجم کا مسئلہ قرآن میں ہے نہیں، کمال کی بات ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا جی رجم نہیں ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. تو اب حالانکہ دیکھیں نا جی، اگر رجم کا حکم، ایک چھوٹی سی بات سمجھو کہ اگر رجم قرآن میں نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، تو حضور پاک نے جن کو رجم کرائی اس کا پھر کیا سزا کیا ہوگی؟ حضور نے تو خود حکم دیا رجم کا، تو اللہ کا حکم تو تھا نہیں. اللہ کے نبی نے ایسے ایک مرد عورت کو پتھر مروا کے مار دیا. اور پھر سیدنا ابو بکر نے رجم کی، ان کے بارے میں کیا کریں گے آپ؟ کیا کہا کہ ٹھوکر لگ گئی بیچاروں کو. یہ نہ سمجھ سکے کہ بھئی ہمارا ماخذ جو ہے وہ صرف قرآن تو نہیں ہے، اللہ کا نبی بھی تو ہے نا. اطیع اللہ و اطیع الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ تو اللہ کبھی ایسا فرماتے ہیں کہ وہ حکم قرآن میں نہیں رہتا، نبی کی زبان پہ ہوتا ہے، تاکہ ایمان والے کا امتحان ہو. یہ نہ ہو کہ کہے قرآن میں ہے تو میں مانتا ہوں اور نبی کی زبان پہ ہے تو نہیں مانتا، پھر کافر ہو گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے احکام جو ہیں ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا، ان کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہاں سے؟ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اسی لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بس یہ دعا کیا کریں، یہ کوئی قابلیت نہیں ہوتی، بس اللہ راضی ہو. ورنہ اللہ ناراض ہو جائے تو بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے فحول العلماء، یعنی جن کے علم کو دیکھنے کے لیے آدمی کی ٹوپیاں گر جائیں، گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، راستے سے ہٹ گئے. کوئی معتزلہ بن گئے، کوئی قدریہ بن گئے، کوئی جبریہ بن گئے، کوئی کرامیہ بن گئے، کوئی مشبہہ بن گئے، کوئی رافضی بن گئے، کوئی خارجی بن گئے، کوئی ناصبی بن گئے. اب دیکھ لیں دنیا میں اللہ معاف فرمائے کتنے کتنے بڑے مولوی ہیں، داڑیاں، چہرے، شان شوکت دیکھیں، لیکن قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں.
اللہ کی شان۔ کتنے لوگ ہیں، ابھی آپ کا ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اخباروں میں، حضور پاک کے روضے کے ماڈل رکھے ہیں، کعبہ شریف کے ماڈل رکھے ہیں، لوگ جھوم رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اور کرانے والے کون ہیں؟ مولوی۔ کون وہ جلوس نکالتا ہے؟ دیہاتی تھوڑا جٹ تو نہیں نکالتے نا، آخر اس کی قیادت تو کوئی مولوی ہی کرتا ہے نا۔ اچھا، اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم سنت، اہل سنت ہیں، یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم وہ، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ باقی تو کوئی اہل سنت ہے ہی نہیں، اصل تو اہل سنت ہے ہی ہم۔ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اصلی جو اہل سنت ہے نا، باقی تو نقلی ہیں سارے، اصلی اہل سنت تو وہ ہیں جو ماڈل لے کے روزے کا پھرتے ہوں گلی گلی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں کہ اللہ ان کی بھی ہدایت کا سبب بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی ہدایت کا سبب بنائے۔ اب دیکھیں وجہ کیا ہے، محبت میں ٹھوکر لگی، پٹڑی سے ہٹ گئے۔ اصل تو محبت ہے، عشق ہے، اب عشق میں بیچارے اتنے آگے بڑھے کہ بس وہ راستہ بھول گیا، راستہ بھٹک گئے، اور اس کے بعد جناب بدعات میں پڑ گئے، اور اپنے اس دل میں خوش ہیں کہ ہم تو حضور کی محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، حضور پاک کے دیکھو جی ہم تو روضہ مبارک کا ماڈل دیکھ دیکھ کے اپنے سینے ٹھنڈے کر رہے ہیں، دیکھو جی حضور پاک کے ہم روضے پہ ہر غریب نہیں جا سکتا تو ہم نے روضہ منگوا کے یہاں رکھ دیا ہے کہ سارے غریب یہاں پر کھڑے ہو کے دیکھ لیں روضے کو۔ دیکھو نا، آدمی کے پاس عمرے کے پیسے نہ ہوں تو چلو ہم نے کعبہ شریف یہاں بلا لیا، ماشاءاللہ۔ اب کچھ عرصے کے بعد یہ نہ کہیں کہ نماز بھی ادھر پڑھو، جب قریب والا ہے تو دور کی طرف رخ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، پہلے ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے قبروں پہ، اب قبر والوں کو بلا لیتے۔ اب یہ کیا، اس کا کیا علاج ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی اس کا کوئی حل ہے، کوئی سمجھ ہے؟ پہلے ہوتا تھا نا کہ چلو بھی اللہ والوں کی مزار ہے، قبر پہ جائیں، حاضری دیں، وہاں جا کے ہم دعا کرائیں، وہاں جا کے ہم ان کے لیے فاتحہ پڑھائیں۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ ہے کہ ہم ان کو بلا لیتے ہیں، وہ ادھر آ جائیں گے، فکر نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ابھی بلاتے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، پھر یہ بھی نہیں سوچتے خدا کے بندے کہ بھئی اگر ہم نے میلاد بنایا اور اس میں ہم نے اللہ کے نبی وہاں تشریف لے آئے تو جو بیچارے ٹکٹ خرچ کر کے مدینے گئے ان کا کیا ہوا؟ حضور تو ہمارے پاس آ گئے، تو وہ کس پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں؟ اچھا، یا ایک نبی کے کئی وجود ہوتے ہیں، اگر کئی ہوں تو پھر تو قادیانی والی بات ہوگی، وہ بھی تو کہتا ہے کہ میں اصلی نبی نہیں، وہ کہتا ہے مولویوں کو سمجھ نہیں آئی، خام خواہ مجھے کافر بنا دیا، وہ کہتے ہیں میں تو ذلی ہوں، ذلی۔ ذلی کیا مانا؟ یعنی جیسے تمہارا سایہ ہوتا ہے، کہتے ہیں دیکھو تم ایسے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، ادھر تمہارا سایہ ہے کہ نہیں، تو یہ تم ہو، یہ تمہارا ذل ہے، میں بھی محمد مدنی کا سایہ ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے میں تو ذل ہوں آپ کی۔ تو دوسرا وجود ہو گیا نا، ایک اصلی ایک سائے والا۔ اچھا، ہمارے لوگ تھے، انہوں نے کہا چلو جان چھڑاؤ، کہو نبی کا سایہ ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا، انہوں نے کہا خام خواہ سایہ مانو ہی نہیں، انہوں نے کہا جی نبی کا سایہ ہی نہیں ہوتا۔ بھئی کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا جی سایہ ہوتا ہے انسان کا، بشر کا، نبی تو بشر نہیں ہو تو نور ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ان کو پتا نہیں کہ نور ہو تو سایہ ہوتا ہے، نور نہ ہو تو سایہ نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، رات کو آپ اندھیرے میں اپنے کمرے میں کھڑے ہو جانا، تمہارا سایہ نظر آئے گا؟ اگر لائٹ جلا دو بہت تیز، تو ابھی چلو تو فرش پہ تمہیں نظر آئے گا۔ تو ہمیشہ نور میں سایہ ہوتا ہے، اندھیرے میں سایہ ہوتا نہیں۔ یا تو نور نہ مانو، نور مانتے تو سایہ مانو، لیکن ہیں تو ساری خیالی باتیں نا جی۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی بشر ہیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ میرے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے نبی بھیجے انسان بھیجے، جتنے نبی بھیجے اولاد آدم سے بھیجے۔ پھر میں آپ بھی کھلی بات کر دو، انما انا بشر مثلکم،
میں بھی بشر ہوں اور تمہاری طرح میرے بھی ماں باپ ہیں، میری بھی ولادت ہوئی ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی بخار آتا ہے، میرے بھی دندان مبارک زخمی ہو جاتے ہیں، تو باقی اللہ نے میری شان دی ہے کہ میرے ساتھ بھائی کا تعلق ہے، میں نبی ہوں، تم نبی نہیں، تم امتی ہو اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہدایت دے دے، تو ایک جٹ کا بھی عقیدہ پکا ہوتا، اور اگر آدمی گمراہ ہونے پہ آ جائے نا تو بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے لوگ جن کی زندگیاں علم میں گزر گئیں، بھٹک گئے، چھوٹی سی چوٹ لگی بس نکل گیا، پٹڑی سے اتر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے اور ہدایت پہ خاتمہ فرما دے، کیونکہ دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، ساری زندگی اچھی گزر جائے لیکن خدا نہ کرے خاتمہ ٹھیک نہ ہو، ساری زندگی بندہ ہے، گناہ گار ہے، لیکن اللہ راضی ہو جائے اور خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، کلمے پہ ہو جائے، مرنے کے وقت زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو حضور نے فرمایا سمجھ لو کہ اگلی منزل آسان ہو گئی، کہ جب پہلی سیڑھی پہ آسانی ہے تو آگے بھی اللہ آسان فرما دے۔ اب فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون۔ یقول تبارک و تعالی ولقد ارسلنا لوطا او تقدیر واذکر لوطا اذ قال لقومه، ولوط هو ابن هاران ابن آزر ابن اخی ابراہیم الخلیل علیہ السلام، وکان قد آمن مع ابراہیم علیہ السلام وهاجر معه الى ارض الشام، فبعثه الله الى آل صدوم وما حولها من القرى يدعوهم الى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم ما كانوا يرتكبونه من المعاصي والمحارم والفواحش التي اقترفوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم، وهو إتيان الذكور دون الإناث، وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعادوا ولا تعلموا ولا يختلف في بعضهم حتى صنع ذلك آل صدوم عليهم لعائن الله۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب لوطا اذ قال لقومه، اب مفسر فرماتے ہیں کہ لوطن جو ہے اس کا عامل کون ہے؟ فرماتے ہیں یا تو یہاں آیت مقدر ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوطًا، یا یہاں عامل مقدر ہے وَاذْكُرْ لُوطًا اذ قال لقومه۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائے قصہ قوم لوط کا، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اور لوط علیہ السلام کون ہیں؟ ابن ہاران ابن آزر وہو ابن اخی ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی بھتیجے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم پہ اسلام لانے والے حضرت لوط ہیں۔ وآمن لہ لوط، حضرت لوط اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، پھر اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا۔ وَكَانَ قَدْ آمَنَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حضرت لوط علیہ السلام جب ایمان لائے وَهَاجَرَ مَعَهُ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی شام کی طرف، یہ بابل سے شام کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں۔ فَبَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الصُّدُّومِ، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور اللہ نے حکم فرمایا کہ لوط علیہ السلام آپ تو شام کی طرف جائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے صدوم کی طرف جائیں۔ صدوم جو ہے اب جو علاقہ ہے نا اردن، جو آج کل اردن کہلاتا ہے، اردن کے علاقے کے اندر وہ جگہ ہے جہاں قریہ صدوم تھا۔ اچھا اسی جگہ اب بھی وہ پانی ہے، دریا یعنی سمندر کا جیسے ایک حصہ ہو، تو اس کا اب بھی نام ہے بحر میت، یعنی ایک ایسا
کیا ہے کہ جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، ورنہ ہر چیز پانی میں زندہ ہوتی ہے، تو وہ ایسا بارے بارے میت ہے کہ اللہ کا جو عذاب آیا تو آج تک اس پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی۔ یہ اردن کے علاقے میں ہے، اور یہ سدوم جو ہے اس زمانے میں دارالخلافہ تھا، اور اس کے ارد گرد میں اور 5 بستیاں تھیں جن کا ذکر تورات میں، تلمود میں، بائبل میں ہے۔ ان کی روایات کی ہم تصدیق تو نہیں کر سکتے، بہرحال ایک تاریخی فائدے کے لیے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس دور میں بھی آبادی جو تھی وہ بعض کتابوں میں تو 4-5 لاکھ آئی ہے، بہرحال اتنا ضرور ہے کہ لاکھوں میں آبادی تھی اس قریہ سدوم کی۔ وہاں حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا، اور جب حضرت لوط علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو وہاں کی جو قوم تھی وہ سب سے بڑے ظالم، سب سے، یعنی قرآن میں کوئی ایسا لفظ نہیں مذمت کا جو ان کے حق میں نہیں آیا۔ ان کے حق میں ظالمین بھی آیا ہے، مجرمین۔ جو ہے مذمت کا ان کے بارے میں آیا ہے، وہ اتنی بدبخت قوم تھی اور اتنی جرائم میں مبتلا تھی، اتنے گناہوں کا گڑھ بن چکی تھی، اللہ معاف فرمائے، کہ کوئی ایسا گناہ نہیں جو انہوں نے نہ کیا ہو۔ اور ان کا سب سے پہلا گناہ جو حضرت آدم سے لے کر حضرت لوط کے زمانے تک ہزاروں سال میں کبھی کسی نے کیا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، سب سے پہلے انہوں نے اس گناہ کی بنیاد رکھی کہ وہ عورتوں کے علاوہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے، مرد سے بدفعلی کرتا تھا۔ یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو قوم لوط نے اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب رفع فرما دے۔ آج تو لوگ اس میں فخر کرتے ہیں، آج کل تو بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے منسٹر باقاعدہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہم جنس پرست ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہماری آزادی ہے، نعوذ باللہ، یہ آزادی ہے نا جی۔ حالانکہ یہ اتنا گندا کام ہے کہ کتا بھی نہیں کرتا، یعنی یہ ایسا ذلیل کام ہے کہ آج تک آپ نے کسی حیوان کو دیکھا ہے کرتا ہو؟ چلو آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہو، گدھا کو دیکھا ہو، خنزیر کو دیکھا ہو، کتے کو دیکھا ہو، کبھی دیکھا ہو؟ اور آج کل مسلمان جو ہے نعوذ باللہ وہ اتنے بدبخت ہو گئے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔
عورتوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا تو نہیں میرے آقا نے فرمایا کہ من اتا فی دبر امرات، کہ جو آدمی اپنی عورت کو غلط راستے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور حضور نے فرمایا پتہ ہے سزا کیا ہے؟ اقتلوا الفاعل والمفعول، کہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں کو قتل کر دو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اقتلوا الفاعل والمفعول والقوهم فی النار، وہ فرماتے تھے کہ فاعل مفعول دونوں کو قتل کرنے کے بعد آگ میں ڈال، کہتے ہیں ان کو جلا دو، ان کے جراثیم بھی دنیا میں باقی نہ رہے۔ کہ یہ اتنا بڑا گھناؤنا گناہ ہے کہ اگر یہ باقی رہیں گے تو پھر دنیا میں یہ وبائیں پھیلیں گی۔ آج پوری دنیا میں ایڈز کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ آج دنیا میں جو آپ دیکھتے ہیں نا ہپی لڑکے لڑکیاں عورتیں کاؤبوائے پھرتے ہیں، یہ سب انہی مصیبتوں میں مبتلا ہے، انہی عذابوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے عذاب رفع کرے، اور دعا کریں کہ اللہ ہم کلمے پڑھنے والوں پہ رحم فرمائیں اور اللہ ہمیں حیا عطا فرمائے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے اگر شہوت رکھی ہے تو شہوت مٹانے کے لیے اللہ نے تمہیں نکاح کی اجازت دی ہے، تمہاری بیوی ہے۔ اچھا تم اگر زیادہ قوی ہو، زیادہ تندرست ہو، تمہاری ایک بیوی سے خواہش نہیں مٹ سکتی، دوسری بیوی کر لو، 2 شادیاں رکھ لو، تیسری جوان لڑکی شادی کر لو، چوتھی شادی کر لو۔ اچھا پھر اسلام نے اجازت دی ہے کہ اپنی بیوی سے جیسے چاہو پیار کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کسی طرح بھی، لیکن فاتو ہر سکم، جگہ نہیں تبدیل ہو سکتی، کیونکہ وہ جگہ اللہ نے بچے پیدا کرنے کے لیے رکھی ہے، اور وہ جگہ تو ہے ہی گندگی کے لیے، وہ بچے پیدا کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں۔ اچھا ویسے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو عظمت والے شان والے ہوتے ہیں، جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ بنت صدیق، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ساری بیویوں سے سب سے زیادہ حضور کی محبوب، اور کنواری بیوی، اور پھر شباب جوانی داخل چل رہی تھی اور حضور کے گھر میں آئی، لیکن فرماتی ہے کہ میں نے ساری زندگی حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بیوی ہے، کو دیکھنا منع ہے۔ اگر بیوی اپنے خامند کا بدن دیکھ لے تو کوئی شریعت میں منع؟ اچھا خامند بھی اگر اپنی بیوی کا بدن بغیر کپڑوں کے دیکھ لے تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن مقام ہے عظمت کا، عظمت و حیا کا مقام دیکھیں۔ کہتی ہے واللہ ما رأى منی، حضور نے کبھی میرا بدن نہیں دیکھا، اور نہ میں نے حضور کا بدن دیکھا، بس ایک شریعت کا مسئلہ ہے، پورا ہو گیا۔ ایک خواہش ہے اللہ نے رکھی ہے، اس کے مٹانے کا ذریعہ ہے توالد و تناسل ہے، بس ٹھیک ہے، ایک وظیفہ ہے، شریعت کا حکم ہے کہ دونوں کی خواہش بھی پوری ہو گئی، گناہ سے بھی محفوظ ہو گئے، آگے اللہ نے نسل کو بڑھانے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ اب یہ تو نہیں کہ فلمیں چل رہی ہوں اور ننگے خامند ننگی بیویاں کمرے میں بھاگ رہی ہیں، یہ تو کتے بھی نہیں کرتے، ایسا تو کوئی جانور بھی نہیں کرتا، ان کو بھی حیا ہوتی ہے۔ لیکن انسان یاد رکھو، انسان جب گر جاتا ہے نا اسفل سافلی، انسان جب ترقی کرتا ہے نا ماشاءاللہ، او علیین، کہاں پہنچتا ہے؟ 7ویں آسمان پہ، مقام علیین پہ، اور جب گرتا ہے تو سجین، 7ویں زمین کے نیچے پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ جب یہ گرتا ہے نا پھر یہ حیوانوں سے بھی گر جاتا ہے، یہ جانوروں سے بھی گر جاتا ہے، یہ بالکل یعنی ادا۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں نا کہ کافر اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور تم تو کتوں سے بھی زیادہ کم کرتا رہا ہو، کتا بھی اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، تم خالق کو چھوڑ کے غیروں کو سجدہ کرتے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم تو جانوروں سے بھی برے ہو۔ ایک گھوڑا پال لو جناب، اس کو جنگل میں چھوڑ دو تمہیں گھر لے آئے گا۔ ایک بلی کو پال لو، چند دن اپنے گھر میں رکھو، اس کو جا کے 10 میل دور چھوڑاؤ ڈبے میں بند کر کے، 15 دن کے بعد تمہارے گھر کے باہر بیٹھی ہو۔ ایک کتا ہے جس میں تم اس کو صرف روٹی کبھی کبھی ڈال دیتے ہو، تم 2 مہینے روٹی نہ ڈالو، بھوکا پھرتا رہے گا، زبان نکل آئے گی، سوکھ جائے گا، پڑا تیرے دروازے پہ رہے گا۔ اور
اگر مالک پہ یعنی کوئی حملہ کرنا چاہے تو کتا اپنی جان دے دے گا، گولی کھا لے گا، مالک پہ نہیں آنے دے گا۔ اللہ فرماتے تم اتنے بغیرت ہو، تم جانوروں سے بھی برے ہو، کبھی قبروں پہ سجدے کر رہے ہو، کبھی درختوں پہ سجدے کر رہے ہو، کبھی سورج کو سجدے کر رہے ہو، کبھی چاند کو، ہر چمکتی چیز کو دیکھتے ہو، آگے جا کے سجدے میں گر جاتے ہو، بندوں کو سجدے کرتے ہو، کبھی زندوں کو، کبھی مردوں کو، کیسے لوگ ہو؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جب انسان گرتا ہے تو اسفل سافلین، پھر وہ سب سے نچلی سطح پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں کوئی حیوان بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ انسان تھے، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ اے بدبختو تم ایک ایسا گناہ کرتے ہو کہ تم سے پہلے کبھی کسی جن و انس نے کبھی نہیں کیا، یعنی کسی انسان اور جن نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا جو تم نے شروع کیا۔ اس لیے مفسر کہتا ہے کہ اس گناہ کی بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ قوم لوط۔ اچھا یاد رکھو قیامت تک جو اس گناہ کا مرتکب ہوگا ان پر بھی اللہ کا عذاب ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے بنیاد رکھنے والے جو تھے وہ تھے اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا اور کیا کرتے تھے جناب کہ لڑکے جو تھے نا جی وہ لباس پہنتے تھے عورتوں والا، تمہارے یہاں تو نہیں پہنتے نا، غور کرو سوچو۔ اچھا اور انہوں نے کہا کہ ان کا ایک اور یہ تھا کہ جب چلتے تھے نا، جو جیسے عورتیں چلتی ہیں نا ذرا ناز سے نخرے سے بن کے سنور کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے پتہ لگے کہ مورنی ناچ رہی ہے، تو وہ بھی ایسے چلتے تھے تاکہ عورتوں کی طرح، اور جب بات کرتے تھے تو عورتوں کی طرح، اور جب جناب چلتے تو میک اپ سنگار بھی کرتے تھے عورتوں کی طرح۔ تمہارے مسلمان تو نہیں کرتے؟ غور کرو، دیکھ لو دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے لوگ ہیں جو شرٹ پہنتے ہیں اسی کپڑے کے جو عورتیں پہنتی ہیں۔ اچھا کتنی عورتیں ہیں جو مردوں کی طرح جین پہنتی ہیں، پی کیپ سر پہ رکھ کے چلتی ہیں۔ یہ ساری قوم لوط کا عذاب ہے جو اس وقت شروع ہوا تھا اور آج انتہا ہو رہی ہے، کیونکہ آخری امت ہے نا، تو انہوں نے گناہ میں بھی اتنی ترقی کی ہے کہ گناہ کو بھی انتہا پہ لے گئے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ پہلی امتوں نے جو گناہ کیے ہیں میری امت بھی کرے گی، اور پہلی امتوں میں اگر کسی نے ماں سے زنا کیا فرمایا میری امت میں بھی آئے گا۔ اور یہ ساس سے زنا، سالی سے زنا، یہ تو عام ہے نا، یہ تو عام بات ہے جی، یعنی بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں پہلے ساس کو قابو کرو تو پھر لڑکی دے دے گی تمہیں۔ مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں کس کا؟ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور عاشق ہیں جی حضور پاک کے سبحان۔ کام کیا کرتے ہیں جناب؟ او جی سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے نا جی۔ پہلے سکھوں کا سنتے تھے کہ ایک آدمی شادی کراتا تھا نا، 8-10 بھائی ہوں تو سب کا گزارا ہو جاتا تھا، تو اب مسلمانوں میں سکھوں سے بھی بڑھ گئے۔ شام کو آپ جائیں مسلمانوں کے کلب میں، جو بڑے بڑے آپ کے کلب ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے، وہاں بڑے آدمی ہوتے ہیں، چھوٹے آدمی نہیں ہوتے۔ اللہ نے چھوٹے آدمی کی عزت محفوظ رکھی ہے، چھوٹے آدمی کو روٹی تو نہیں ملتی لیکن خدا عزت رکھتا ہے، اس کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ یہ بڑے آدمی جو ہے نا جاتے ہیں کلب میں۔ اچھا کلب پتہ ہے کیسے لکھا جاتا ہے؟ کون سے کاف کے ساتھ؟ ہاں جی بھائی، 2 نقطے والا یا لکیر والا؟ تو کیا مانا ہوا؟ کتا ہاؤس نا۔ کلب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ میں تو نہیں کہہ رہا نا، عربی میں کتے کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں ڈرتے کیوں ہو یار؟ سیدھی بات کرو، عربی لغت میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ 2 نقطے دے دو تو قلب، دل بن جائے گا نا۔ اگر لکیر والا ہو تو قلب کیا ہوگا؟ اب یہاں نہیں کہتے لڑکے کو قلب، یلا ناراض ہوتا ہے کہتے ہیں نا۔ تو بہرحال وہ جب جناب جاتے ہیں نا ان کے جو کلب ہیں بڑے بڑے، اور وہاں بعض کلب ایسے ہیں آپ کے کہ آپ کے دنیا کا گورنر اور وزیر اعظم بھی اس کا ممبر آپ کو نہیں بنا سکتا جناب۔
یعنی اس کی ممبرشپ اتنی مہنگی ہے. کیوں؟ وہاں قیمتی لوگ ہوتے ہیں نا، عام آدمی تھوڑا ہوتا ہے. اور جناب وہاں مسلمانوں کے ہاں ایک رات مناتے ہیں جناب، ایک تو نیو ایئر ہوتا ہے نا، نیا سال، اور ایک ان کی رات ہوتی ہے جو وہ مناتے ہیں ممبران کلب جو ہوتے ہیں، کہ وہ سارے ہر آدمی آئے گا نا جو اپنی چابی ایک ڈبے میں ڈال دے گا کار کی، پھر رات کو اندھیرا ہو جائے گا اور ڈبے کو ہلا کے چھوڑ دیں گے، جی اندر ہاتھ مار کے اٹھا، جس کی چابی آئے اس کی بیوی کو لے کے چلے جائے. یہ مسلمان ہے، مسلمان حضور کی امت. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ کے آگے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے دے، کیونکہ اللہ تو قادر ہے نا، وہ چاہے تو بگڑوں کو ہدایت دے دے، وہ چاہے تو اچھوں کو برا کر دے، وہ چاہے تو بروں کو اچھا کر دے، وہ چاہے تو ان سے کام لے لے. تو اللہ تبارک و تعالی رحمت. اچھا اب ان سے آپ کہیں جی آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ بیچارے کو کیا پتا نماز کیا بلا ہوتی ہے. یعنی آپ نے یہاں ابھی عشاء کو ذرا دیکھنا، جو نئے نئے ہمارے ماڈرن فیشنیبل لوگ ہیں نا، وہ بیچارے رکوع میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں پہ ایسے بیٹھے ہو. زندگی میں کبھی آیا نہیں، پاؤں کیسے کرے غریب وہ؟ اس نے کبھی نماز پڑھی نہیں، وہ تو پکڑے ہوئے آ گیا غریب. وہ غریب ایسے بیٹھے ہوں گے پاؤں پہ اور ایسے کھڑے ہوں گے جناب، ایسے مزہ. وہ کیا، حالانکہ نوجوان ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، یہ تھوڑا ہے کہ گاڑی ٹوٹی ہوئی ہے. اصل میں یہ ہے کہ عادت ہی نہیں بنی نا پاؤں رکھنے کی سجدے میں. جب عادت ہی نہیں بنی تو پاؤں کیسے مڑے؟ اور ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جناب جب جاتے ہیں تو بیان ایسے دے دیتے ہیں. اللہ پاک دعا کریں بس اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، ان کے حال پر بھی رحم کرے. اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھیجا سدوم کی طرف، اور ان کے ارد گرد جو بستیاں تھیں ان کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے، ان کو برائیوں سے روکتے تھے، گناہوں سے روکتے تھے، حرام سے روکتے تھے، فواحش سے روکتے تھے. اچھا انہوں نے ایسی ایسی فواحش اور گناہ کیے تھے جو ان سے پہلے کسی بنی آدم نے نہیں کیا، نہ کسی غیر بنی آدم نے کیا. وہ کیا تھا؟ اتیان الذکور دون الاناث، کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. بہذا شیء، یہ ایسا گناہ تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، کوئی آدمی اس گناہ کو جانتا بھی نہیں تھا. سب سے پہلے کس نے کیا؟ قوم لوط کری ہے، سدوم والوں نے. علیہم لعائن اللہ، اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں ان پر. کہتے جی کہ ہمارا کیمپ جو ہے وہ جدہ میں ہے. کبھی ہم 10 دن کے لیے مکہ آتے ہیں، کبھی 4 دن. تو جدے تک حنفی مسلک میں آدمی مسافر نہیں بنتا. مسافر تب بنتا ہے جب 48 میل شرعی بن جائیں. یعنی اب آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ یہاں سے جا رہے ہیں سیدھا ایئرپورٹ تو وہ تو بن جائے گا 48 میل، لیکن شہر جدہ جو ہے وہ 48 میل نہیں بنتا. اس لیے کہ ہم پہلے شمار بھی تو مکے کی حد ختم ہوگی تو کریں گے نا، یہاں حرم سے تو نہیں شمار کرو گے نا. شمار تب ہوگا جب اپنے شہر کی حدود سے تم باہر نکل جاؤ گے. تو اس لیے بہرحال اور احناف کے مسلک میں آدمی مسافر نہیں بنتا. اگر مسافر بن جاؤ تو پھر قصر پڑھو. جو لوگ دور کھڑے ہوتے ہیں آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے تو آپ کا قصور ہے، آپ دعا نہیں کرتے. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے پلے میں تو جو ہے میں اپنی طرف سے زور لگاتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں. باقی کئی دنوں سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ مجھے اتنا، میں نے آپ بھی یعنی اللہ رحمت فرمائے، منہ میں، دانتوں میں اور ادھر گردے کے کوئی چند دنوں سے ایسی تکلیفیں، اللہ کی قدرت ہے. آمنا باللہ، بس شفا دینے والے بھی وہ ہیں. اذا مرضت فہو یشفین، یعنی اتنا تکلیف ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ دوائی کھا لیتے ہیں تو کچھ ٹھیک رہتی ہے، پھر اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سارا ذمہ داری آپ کی ہے. آپ اگر دعا کریں گے دل سے تو آواز بھی بڑھ جائے گی، بیماریاں بھی چلی جائیں گی.
کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کریں، میری ٹانگوں میں اللہ شفا دے۔ بالکل، ہم تو ہر بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی ہر بیماریاں دور فرما دے۔ میری 3 لڑکیاں ہیں، دعا کریں کہ اللہ لڑکا دے۔ بالکل، اللہ سے ہم بھی دعا کریں گے اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور اسی طرح وہ جو دعائیں ہیں نا جو پیغمبروں نے کی ہیں، رب ہب لی صالحا آتا ہے نا جی، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور بھی دعائیں جو قرآن میں ہیں، ان دعاؤں کو زیادہ مانگا کریں، زیادہ اللہ سے مانگیں اور اللہ پہ یقین رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ جدے گئے تھے چلنے پھرنے کے لیے، واپسی پہ ہم جب آئے تو ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی ہمارے احرام کے چادر میں ایک داغ پڑا ہوا تھا، کوئی دھبا تھا، وہ دھونے کے ساتھ بھی نہیں گیا، نہیں مٹانے کو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، کوئی رنگ کا دھبا کوئی چیز ہوتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم جدہ جاتے ہیں کاروبار کے لیے اور ہمارا ارادہ ہو جائے احرام باندھ کے عمرہ کرنے کا، کوئی حرج نہیں، آپ جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں۔ عمرہ فرض نہیں ہوتا، یاد رکھو، زندگی میں حج فرض ہے، عمرہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے اللہ جب پیسہ دے اور حج فرض ہو تو حج کریں، اس کے ساتھ پھر عمرے بھی کریں، اور عمرے جتنے اللہ پاک نصیب فرمائے، عمرہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا عمرہ تو ایسے ہے، حضور نے فرمایا جیسے میرے ساتھ کسی نے حج کیا ہو۔ کہتے ہیں جی حنفی حضرات کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر اگر مردوں کو بخشا جائے تو ان کو ثواب ملتا ہے، تو یہ تو مسئلہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ آرام سے دیکھ لیں، اب ایک بات تو ہے نہیں۔ بہرحال احناف اس کے قائل ہیں اور امام مالک بھی قائل ہیں، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنا کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ بلد صالح یدعو لہ، تو اسی سے احناف دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر اولاد کی دعا مانگنا اس کو فائدہ دے سکتی ہے، اولاد کا حج کرنا اس کو فائدہ دے سکتا ہے، تو باقی عبادت بھی فائدہ دے سکتی ہے، تلاوت بھی فائدہ دے سکتی ہے۔ میں عمرہ کرنے کے لیے پاکستان سے آیا، جہاز میں سوار ہوا، میرے احرام کی چادریں جو تھیں وہ سامان میں چلی گئی اندر، لہذا میں نے احرام نہیں باندھا، تو جو کام کرنے آ رہے تھے وہ تو آپ نے جہاز میں بھیج دیا، تو آپ لے کر کیا آئے ہیں؟ آپ تو عمرے پہ آ رہے تھے نا، تو آپ پہلے ایئرپورٹ سے احرام باندھتے، اور اگر ایئرپورٹ سے نہیں باندھ سکے تو کم از کم 2 چادریں اپنے بیگ کو ہاتھ والے میں رکھتے، احرام جہاز میں بیٹھے بیٹھے کپڑے بدل لوں گا، احرام باندھ لوں گا۔ وہ آپ نے نہیں کیا تو آپ عمرہ کرنے تو نہیں آئے، آپ تو پھر کوئی سیر کرنے آئے ہیں۔ بہرحال ایک تو آپ اس عمرے سے محروم ہو گئے جو آپ کو ملتا میقات کا، اب عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ زمزم کا پانی اگر کوئی چائے بنا لے کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی بنا لے کوئی۔ دیکھو نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ماں سوائے زمزم کے پانی ہی نہیں تھا، تو جو لوگ مکے میں رہتے تھے وہ ہر کام زمزم سے ہی کرتے تھے۔ یہ تو بعض علماء اس لیے لکھتے ہیں کہ بھئی جب دوسرا پانی موجود ہے تو ہم اس کو کیوں ضائع کریں۔ یہ ادب ہے کہ بھئی اب تو دوسرا پانی ہمارے پاس موجود ہے۔ اب دیکھو نا، جیسے گھروں میں
ایک کھارے پانی کی ٹینک ہوتی ہے، ایک میٹھے کی. اچھا ابھی میٹھا جو ہے پینے کے کام لگاؤ، کھارا جو ہے برتن دھونے میں، کپڑے دھونے میں، دوسرے کاموں میں لگا دو. تو یہ آداب ہیں. تو بعض علماء نے آداب میں لکھا کہ اس کو پانی پیا جائے، سینے پہ ڈالا جائے، بدن پہ ڈالا جائے، اور پانی موجود ہے دیگر کاموں میں وہ لگائے جائیں. ورنہ تو زمزم بھی ایک پانی ہے. اگر کوئی چائے بنا لے گا یا آدمی سالن میں ڈال دے گا کوئی مسئلہ نہیں. جمعہ کی اذان نماز جو ہے وہ ایک اذان کے ساتھ ہو سکتی ہے کوئی منع نہیں ہے. لیکن تم حضور کے خلفاء کی مخالفت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آخر صحابہ سے کوئی چڑھ ہے، دشمنی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اجماع ہو گیا سارے صحابہ کا دو پر تو بات ختم ہو گئی. اس کا وہی درجہ ہے جو سنت محمد مصطفیٰ کا درجہ ہے. جس بات پہ حضور کے صحابہ جمع ہو جائے یا خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ اگر کوئی کام کر جائیں تو حضور نے فرمایا جیسے میری سنت ہے اسی طرح خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. کہتے جی ہم جدے میں ہمارا دفتر ہے، کبھی طائف بھیج دیتے ہیں. آپ نوکری کے معاملے میں جاتے، کبھی ہمارا وہاں 20 دن لگتے ہیں. بہرحال حنفی مسلک میں جب آپ کا 15 دن سے زیادہ رہنا ہو تو مسافر نہیں رہیں گے. پھر آپ کی نیت اقامت ہو جائے گی، آپ نمازیں پوری پڑھیں گے. اگر 15 دن سے کم ہے، 8 دن 10 دن وہ کہتے ہیں مسافر رہے گا. اچھا ایک آدمی گیا ہے وہ کہتا ہے جی میں یہاں رہوں گا 8 دن، لیکن خدا کی شان ہے پھر 8 دن اور لگ گئے، پھر 8 دن اور لگ گئے، پھر 8 دن اور لگے، لیکن اس نے نیت نہیں کی 15 دن رہنے کی، تب بھی مسافر رہے گا. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے 20 دن رہنا ہے اور آپ پابند ہیں کمپنی کے تو اب آپ مسافر نہیں رہیں گے، 20 دن رہ رہے ہیں آپ. بعض عورتیں جو ہیں عمرے پہ آتی ہیں اور وہ گولیاں کھا لیتی ہیں پہلے تاکہ حیض نہ آئے، اور ہم جتنے دن اللہ کے گھر میں رہیں، حرم میں عبادت کر سکیں، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں. جب حیض نہیں آیا کسی طرح نہ آئے، گولی کھانے سے نہ آئے یا ویسے نہ آئے، جب نہیں آیا تو عورت پاک ہے. اگر کوئی آدمی ہمیں کہے کہ میرے لیے عمرہ کرو، علماء نے کہا اگر کوئی وصیت کرے تو کر سکتے ہیں. میں نے والد کی زندگی میں بڑی گستاخی کی اور والد مجھ سے ناراض تھے. اب وہ فوت ہو گئے، اب ان کے لیے آپ رات دن دعائیں کرو، رات دن ان کے لیے دعائیں کرو، خیرات کرو، صدقات کرو. اللہ توفیق دے تو ان کے لیے کوئی مدرسے میں، مسجد میں کوئی نل لگوا دیں، پانی کی ٹونڈیاں لگوا دیں، کہیں تھر وغیرہ کے علاقوں میں کنویں بنوا دیں تاکہ تمہارے والد کو زیادہ سے زیادہ اجر ملے. جب زیادہ اجر ملیں گے تو اللہ انہیں پھر تمہیں قیامت میں راضی کر دیں گے. بہرحال والدین کی گستاخی بڑی خطرناک چیز ہے. اب حل یہی ہے والد کو راضی کرنے کا کہ ان کے لیے اتنی دعائیں کرو، اتنی تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائیں. میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے جو میں ادا نہیں کر سکا، اور اگر حج کے دن آ جائیں اور میرے پاس پیسہ بھی ہو حج کرنے کا تو حج کریں. آپ کون سا ہے؟ ہاں تو آپ کے جتنے ارب پتی لوگ ہوتے ہیں نا ان پہ بھی قرضہ ہے، بلکہ اب تو کوئی ملک ایسا نہیں جس پہ قرضہ نہ ہو. تو پھر ایسی کیا بات ہے؟ حج بھی چھوڑ دیں ہم. یہ بہانہ ہوتا ہے کہ میں نے قرضہ دینا ہے، وہ قرضے تو چلتے رہتے ہیں ساری زندگی. اگر ایک آدمی اپنے ہاتھ سے مشت زنی کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے قیامت میں اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ گناہ کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل بد سے بچائے. اچھا ویسے بھی بندہ جسمانی طور پر بھی دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے.
نماز کے اندر نظر اٹھا کر کاں کو دیکھ سکتا. نماز میں توجہ اللہ کے یعنی ایسا ہو کہ اللہ کا طرح کہ اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو. ہاں اگر نظر پڑ گئی ادھر ادھر کوئی نماز تو ہو جائے گی, لیکن آدمی ایسے خاش خضوع میں ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر یہ مرتبہ نہ مل سکے تو یہ تو یقین کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب تم عدالت میں جاتے ہو ایک جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہو کیا حال ہوتا ہے, تو جب خدا کے سامنے کھڑے ہو تو کوئی تو خشوع خضوع ہو. یہ تو نہیں نا کہ ادھر ادھر دیکھتے رہو. ہاں اتفاقاً نظر کسی چیز پہ پڑ گئی تو نماز خراب نہیں ہوتی. میری تنخواہ کیا پتہ نہیں کیا بہت چھٹی ہے, مجھے کوئی وظیفہ بتائے. وظیفے تو پیر بتاتے ہیں, میں پیر تھوڑا ہوں. بہرحال اگر رزق میں تنگی ہے سب سے اعلیٰ وظیفہ کہ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھا کرو اور دن میں جتنی ہو سکے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور خاص طور پہ تہجد کے وقت یہ ذرا 1 مہینہ پڑھ کے دیکھو, پھر دیکھو خدا کیسے رزق کے دروازے کھولتا ہے. پھر مجھے بتانا, یعنی دل سے پڑھیں, وضو ہے نہیں ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا پورا آ جائے تو استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر نہ آئے تو استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ قرآن میں وعدہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے یمددکم باموال وبنین, اللہ فرماتے ہیں میں اس کا مال بھی بڑھا دیتا ہوں اولاد بھی بڑھا دیتا ہوں, اس کے رزق میں اور پھلوں میں زمین میں ہر جگہ برکت ڈال دیتا ہوں. آپ یہ 1 مہینہ پڑھ کے دیکھیں جناب, پھر دیکھیں گے پیسے کے دریا بہتے ہیں کہ نہیں بہتے. ہاں لیکن پیسوں کے لیے نہ پڑھنا اس نیت سے کہ اللہ اس کے جو برکتیں ہیں مجھے نصیب فرما. یہ پیسہ ایسی بدبخت چیز ہے, اس کو ڈھونڈو گے تو آگے بھاگے گا, اس کے پیچھے نہ دوڑنا. کھڑے ہو جاؤ تو یہ خود واپس آ جائے گا. عمرہ جو ہے ایک نفلی عبادت ہے. علماء کہتے ہیں اگر کسی نے وصیت کی ہے تو پھر تو کر سکتے ہیں, ورنہ اپنے لیے کرو, ان کے لیے دعا کر دو, اللہ ثواب عطا فرما دیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں بھی دور فرما, یا اللہ جو علماء فوت ہو گئے ان کے درجات بلند فرما, یا اللہ جو زندہ ہے ان کو ہدایت اور ان کی حفاظت فرما, یا اللہ ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی سب بیماریاں دور فرما. سبحان ربک اشهد ان لا نماز کے بعد سب سے ہسپتال میں فرق چلا ہے.